آج خواتین اسلام کی جانب سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ بات بیان کرتی ہیں کہ رات کو بعض اوقات نیند نہیں آتی ہے، رات کو سو لیں تو صبح بھی جسم میں درد ہے، تھکاوٹ ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، غرضے کہ جسم جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتا ہے، بہت تکلیف ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ایسا مسئلہ پیش کیا گیا، اور پیش کرنے والی بھی خاتون ہیں، اور آج بھی ایسے ہی گئے خواتین دوائیاں کھا رہی ہیں اور رات سونے کے لیے دوائی کھائیں گی، لیکن جو ہے وہ بعض اوقات نیند ہی نہیں آتی ہے، آنکھ ہی نہیں لگتی ہے، اگر آنکھ لگ جائے تو کافی دیر تک جو ہے وہ بے چینی سی رہتی ہے، جسم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے صحیح طرح سو ہی نہیں رہی گئی۔ تو ایک ایسا عمل جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں آپ نے دوائیاں کھائیں یار، جہاں پر آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگائے، میرے آقا تاجدار انبیاء علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر لیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر عمل کریں، دیکھیں اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی طاقت ہے نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ میں۔ انشاءاللہ وقت پر نیند بھی آئے گی۔ نوجوانوں، موبائل کی زندگی سے باہر نکلو، آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں کو اپناؤ، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار اپناؤ۔ نوجوانوں، بزرگوں، بوڑھو، یہ یاد رکھو، جو کہتے ہیں نا وقت پہ آنکھ نہیں لگتی، رات کو 12 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی، یار یہ عمل کر کے لیٹنا، عشاء پڑھ کے لیٹنا، دیکھنا کتنی مزے کی نیند آتی ہے اور کتنا اطمینان، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا ذکر کیا، تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ اس لیے آئی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں غلام آئے تھے تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ دکھائے جس کے اوپر چکی پی پی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور پھر حسنین کریمین کی خدمت بھی کرنی ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت بھی فرمانی ہے، اور پھر سارے گھر کا کام بھی کرنا ہے، کوئی خادمہ نہیں گئے، بچے چھوٹے گئے، چکی بھی خود چلانی گئے، ہاتھوں سے خود آٹا بھی بنانا گئے، اور پھر کھانا بھی پکانا گئے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی خدمت میں آئی تھی تاکہ جو ہے وہ کوئی غلام مل جاتا، پتا چلا تھا انہیں کہ آپ کے پاس غلام آئے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ پوری بات سنی، میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چلے گئے۔ جب میرے حضور پہنچے نا تو دیکھا رات کا وقت تھا، رات کے لمحے تھے، آرام کا نظام قائم ہو چکا تھا اور سونے کی تیاری تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہونے لگے اور حضرت بی بی صاحبہ قیام کرنے لگی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہیں پر لیٹے رہو، اپنی جگہ پہ برقرار رہو۔ میرے حضور ان کے بستر کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے قدم مبارک جو ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیٹ سے لگائے، حتی وجدت برد قدمیہ علی بطنی۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم میرے پیٹ کو لگے تو مجھے ان قدموں سے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیاری فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اے پیارے علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں تمہیں ایک عمل نہ بیان کروں، وہ کرو گے تو تمہیں کسی خادم کی ضرورت نہ پڑے گی، ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی، سارے دن کا کیا ہوا کام کاج تر و تازہ تمہیں کر دے گا وہ عمل۔ تم سارا دن کام کرتے رہے، تھکے رہے، تمہاری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا یہ عمل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 33 مرتبہ جب رات کو لیٹنے لگو سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہارے لیے نوکروں سے بہتر ہو جائے گا،
یہ نبی پاک علیہ السلام نے عمل عطا فرمایا گئے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میرا مالک جو کوئی بیمار ہے صحت دے، اور یہ عمل کریں انشاءاللہ نیند بھی اچھی آئے گی، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا، رب کی رحمت برسے گی اور اللہ کا کرم ہو جائے گا۔